پیغام ہے ان بہنوں ماؤں اور بیٹیوں کے لیے، المرأۃ عورہ، عورت پردے کا نام ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا، جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، شیطان اس کو ورگلانے کے لیے پیچھے چلتا ہے، جھانکتا ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، اور سب سے قریب اللہ کی عورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ ذرا اپنی عقلوں پہ ماتم کرو، اور میں کہتا ہوں غصہ آئے تو موتوا بغیظکم، یہ نئی تنظیم جو ہے جس نے مسلمانوں کو فساد کی طرف لانے کی کوشش کر رکھی ہے، یہ شیطانی تنظیم ہے جو کہتے ہیں نیو جنریشن چاہتی ایسے ہے۔ نہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں، خان کا نظام ہے پردہ۔ یہ وہ تنظیم ہے جو بھی بے پردہ ہے وہ اس تنظیم میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں گھر سے نکلے تو شیطان پیچھے ہے، جب کندھے پہ کندھا رکھ کے ڈیسک پہ بیٹھے ہوتے ہیں پھر شیطان سو جاتا ہوگا۔ بلی کو دیکھ کے چوہا بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بلی کی بھی آنکھیں بند ہوں گی۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب پیٹ میں پہنچا ہوتا ہے بلی کے، تو یہ کندھے پہ کندھا رکھ کے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دوپٹہ جو ہے وہ جیسے پھندا گلے میں ڈالا ہوتا ہے ایسے لٹکا کے جانے والی یہ کالج یونیورسٹی میں سمجھتی ہوگی شیطان سو گیا ہے۔ ماتم کرو اپنے علم پہ اور رو لو اپنی اس جہالت پہ۔ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ عورت کے تقدس کو جانو۔ المرأۃ عورہ، عورت نام ہی پردے کا ہے۔ جو شخص اپنی ماں کو، اپنی بہن بیٹی کو پردہ نہیں کرواتا، عبداللہ بن عمر کی روایت سن لے، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہ الجنہ، تین لوگوں پہ تو جنت حرام ہے، مدمن الخمر، یہ شرابی، والعاق، اور اپنے والدین کا نافرمان، والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں فحاشی اور یعنی کہ یہ پہلو موجود ہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں چھوڑو جی یہ تو میری فرسٹ کزن ہے، یہ سیکنڈ کزن ہے۔ یہ پتا چلے گا قیامت کو یہ رشتوں کا۔ محمد مصطفیٰ نے تو باتیں نہ بتائی، یہ حفصہ اور عائشہ کو تو بات سمجھ میں نہ آئی، نہیں یہ تو بندہ نیک ہی بڑا ہے، اس سے پیار لینے میں حرج کیا ہے؟ تم حفصہ سے بھی نیک ہو اور پیار دینے والا محمد مصطفیٰ سے بھی نیک ہے، جس نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ تم کہتے ہو کہ یہ فلاں جو ہے قاری صاحب ہے، یہ عالم ہے، یہ فلاں پیر ہے، ان ساروں کو محمد مصطفیٰ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو دین لے کے آئے ہیں وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں الدنیا کلها متاع، یہ دنیا مال و متاع ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، ساری دنیا کی قیمت لگا لو، نیک عورت جتنی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اس نیک عورت کو آج مسلمانوں ہم نے ذلیل کیا ہے، اس کو بازار کی زینت بنایا ہے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت بھی سن لو، صرف سنو نہیں سینے پہ لکھو۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے دنیا والوں ایک وقت آئے گا، ناس من امتی یرکبون کامثال الرحال کاشباہ الرحال، میری امت کے کچھ لوگ ایسی چیزوں پہ سوار ہوں گے جیسے کجاوے ہیں۔ اس وقت تو گاڑیاں نہیں تھی، کجاووں کی طرح وہ چیزیں ہوں گی جن میں سے آگ نکلے گی اور ان میں سواریاں کریں گے۔ ینزلون عند ابواب المساجد، مسجدوں کے دروازے پہ آ کے ان چیزوں سے اتریں گے۔ سنیریو سمجھیے حدیث کا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ لائق کریم سامعین مکرم، اللہ ذو الجلال ہم سے خالق و مالک اور رازق، اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہماری رشت و بھلائی کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی و مرشد، آپ کی آمد اور بعثت سے پہلے روئے زمین پہ بسنے والوں کی حالت کچھ عجیب تھی، اور سب سے زیادہ ظلم و استبداد کا نشانہ بننے والی
اگر کوئی زمین پر چیز تھی تو وہ عورت تھی۔ حالت یہ تھی کہ اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو بیٹا ہی اپنی ماں کے سر پہ کپڑا ڈال لیتا اور کہتا کہ آج کے بعد یہ میری بھی۔ تاریخ کی ورق گردانی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کی حالت کیا تھی۔ اغریق کے نزدیک عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ایک زہر آلود ایک درخت کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ جس طرح باقی ساز و سامان بازار میں بیچا اور خریدا جا سکتا، عورت کو بھی بیچا اور خریدا جا سکتا۔ اللہ ذوالجلال اسلام کی نعمت کو نعمت سمجھنے کی ہمیں توفیق۔ رومیوں کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ عورت ہے تو ہے لیکن اس کے اندر روح نہ جانے کی، وہ جب چاہتے تپتا تیل اس پہ ڈال کے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیتے، اور اس کی سزا کیا ہوتی کہ جب کوئی چاہتا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اس کی روح نہیں ہے۔ چائنا کی تاریخ میں دیکھیں تو تاریخ کے ورق بول کے کہتے ہیں کہ اگر خامد فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کو زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے نہ چاہے اسے زندہ ہی اس کے ساتھ۔ یہودیوں نے اس سے کوئی کمی نہیں کی، بلکہ یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر جہنم کی تعبیر اور زہر کی تعبیر اور ڈسنے والے سانپ کی تعریف کرنی ہے تو اس کو عورت کہہ دو، اتنا ہی۔ بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا یہودیوں پر کہ وہ خامد کی موت کے بعد بیوی کو جلا دیا کرتے۔ اب فارسیوں کی تاریخ کو دیکھیں تو حالت یہ نظر آتی ہے کہ کوئی بھی فارسی اٹھ کے اپنی بیٹی، اپنی بہن یا کسی کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، کوئی عیب نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اسلام کو پیش کیا، اس نے جہاں مرد کی عزت کی بات کی ہے وہاں عورت کی۔ یہودیوں کے اندر یہ بات معروف ہو گئی کہ باپ کو یہ حق حاصل ہے جب چاہے اپنی بیٹی جس کو چاہے بیچ سکتا ہے، خواہ وہ تحفے میں دے دے یا کچھ۔ 586 ہجری میں ایک کانفرنس قائم کی گئی جس میں عورت کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے دنیا جہان سے لوگ عیسائی اکٹھے، یہ طے کرنے کے لیے کہ عورت انسان ہے یا نہیں۔ پھر اس بات کی طرف سب کی توجہ ہوئی، اگر یہ انسان ہے تو کیا اس کے اندر روح ہے کہ نہیں؟ اور میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ سوالات کیسے ہوئے؟ پھر اگر روح ہے تو روح کسی انسان کی ہے یا حیوان کی؟ کانفرنس جب مکمل ہوئی تو فیصلہ ہوا کہ یہ ایک نجس چیز ہے، یہ انجیل جو اصل ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکی، محرف جو تحریف شدہ انجیل ہے صرف وہ پڑھ سکے۔ اب نہ جانے ان کی انجیل کون سی، یہ متی، مرقس، یوحنا اور لوکا اور برنباس انجیلیں تو دنیا میں معروف ہیں، اور قرآن نے حالانکہ یہ کہا ہے وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، ہم نے ایک ہی انجیل اتاری ہے اور ایک ہی تورات اتاری۔ عرب نے بھی اس سے کوئی کمی نہیں، جس کے بارے میں قرآن نے اشارہ کیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ مسکین بھول جاتا کہ میری والدہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، لوگوں سے چھپتا پھرتا کہ لوگ اب تانے دیں۔ کیوں چھپتا؟ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اس ذلت کو نعوذ باللہ میں کیسے چھپاؤں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ یا تو وہ زندہ درگور کر دیتے یا اسے کنویں میں پھینک۔ اسلام نے آ کے جہاں انسانیت کی عظمت کو واضح کیا، وہاں یہ بتایا کہ جس طرح مرد کی عزت ہے اس طرح عورت کی بھی۔ والرجل سید اہلہ، مرد اپنے گھر میں سردار ہے، سید ہے۔ والمرأة سیدۃ بیت زوجہا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر میں سردارنی، سیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے پیغمبر کی زبان سے تو یہ کلمے نکلوائے، قرآن مجید کے اندر بھی ایک نہیں کتنے پہلوؤں سے اس بات کو واضح کیا۔ خلقت میں برابری کی آیت نازل کر دی۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا اس رب سے ڈر جاؤ الذی خلقکم من واحد، مرد اور عورت آدم کی اولاد۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک باپ کی اولاد اور ایک ماں کی اولاد، ایک تو بڑا ٹھیک ہے عزت والا، دوسرا بے عزت ہے، یہ کیسے ہو؟ تو خلقت میں برابری اللہ تعالیٰ نے پیش کر۔ پھر مالک الملک نے انسانیت میں برابری جو ہے اس کے بارے میں آیت نازل کر کہ اس کو بھی حیوان مت سمجھو، وہ انسان ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں پیدا کیا ہے مرد اور عورت سے، جتنا تمہارا مقام ہے اتنا اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تذکرے میں برابری نازل کر دی، ان المسلمین والمسلمات، اگر مسلمان مردوں کا تذکرہ ہے تو مسلمان عورتوں، مومن مرد ہیں تو مومنہ عورتیں، روزے رکھنے والے مرد ہیں تو روزے رکھنے والی عورتیں بھی ہیں، قیام کرنے والے اگر مرد ہیں تو عورتیں بھی قیام کریں، ذکر کرنے والے اگر مرد ہیں تو عورتیں بھی ذکر کریں۔
تو اللہ عز و جلال نے وہاں تذکرے میں بھی برابری نازل کر کے معاشرے کی اصلاح کی کہ تمہارے تصورات جو جہالت کے ہیں اور جاہلیت کے، یہ سب کے سب حیوانگی تصورات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی رشتہ اور ناطہ اور تعلق۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان میں برابری کی آیت نازل کی، من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد اگر نیک عمل کرے گا تو اسے بھی حیات طیبہ خوبصورت زندگی ہم دیں گے، اور اگر عورت نیک عمل کرے گی تو کیا اس کو محروم کریں گے؟ ایسا نہیں ہو، اس کے لیے بھی حیات طیبہ ہے، وہ بھی پاکیزہ زندگی گزار سکتی ہے اور پاکیزگی کے ساتھ جنت کی وارث بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک پانچویں بات بھی امت کے سامنے کروائی، اگر مرد علم حاصل کر سکتے ہیں تو عورت کیوں نہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں اور کہنے لگی غلبنا علیک الرجال، اللہ کے رسول مرد تو ہم پر غالب آ گئے، آپ ان کو ہر وقت دین سکھاتے پڑھاتے ہیں، ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں، فاجعل لنا یوما، کو ہمارے لیے بھی دن خاص کریں کہ ہم بھی دین سیکھ پائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وعدہ دیا کہ فلاں انصاریہ عورت کے گھر میں جمع ہو جانا، میں وہاں آ کے تمہیں دین کی سمجھاؤں گا اور شریعت نے ایک چھٹا پہلو بھی پیش کیا، تحفے میں برابری۔ وراثت کا قانون یہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں اور بیٹی کو، لیکن زندگی میں اگر آپ کوئی گفٹ کرتے ہیں تو بیٹے اور بیٹی کو برابر کرنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ہیں بشیر رضی اللہ عنہ، اور ان کی بیوی ہے عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خالد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں زمین کا ٹکڑا اپنے بیٹے نعمان کو دینا چاہتا ہوں، میں اس وقت تک راضی نہیں جب تک اللہ کی اس کی گواہی نہیں دیں۔ دونوں زوجین اپنے اس مسئلے کو لے کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک ہی بیٹا تھا اور ایک ہی بیٹی تھی، ابیہ بیٹی تھی، نعمان بیٹا تھا۔ جا کے قصہ بیان کیا تو کہا یہ بتاؤ یہ جو تحفہ دے رہے ہو اپنے بیٹے نعمان کو، تم نے اپنی باقی اولاد کو دیا؟ کون سی باقی؟ صرف ابیہ۔ کہا باقی کو؟ فرمایا انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن، یا اس کو بھی دو یا اس سے بھی واپس لے لو، اور انہوں نے واپس لے لی۔ کس قدر یہ خوبصورت دین ہے کہ زندگی میں اگر آپ نے اپنے بیٹوں کو تحفہ دینا ہے تو صرف بیٹوں میں ہی برابری نہیں، وہاں بیٹی اور بیٹے کو برابر تحفہ دینا پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئولیت کے بارے میں بھی برابری کا حکم بتا دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دیکھے، کچھ کہتے ہیں نہیں عورت کی ذمہ داری ہے، شریعت کہتی ہے والرجل راع علی اہل بیتہ، اپنے گھر کے بارے میں مرد ذمہ دار ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اور اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کو والمرأة راعیۃ، اور عورت بھی ذمہ دار ہے، اس سے بھی قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں مسئولیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے برابری کروا دی کہ مت کو سمجھے کہ فلاں کی ذمہ داری ہے۔ کتنے ایسے مرد ہیں جن کو یہ سپیس دینے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، یہ کام تو عورت کی ذمہ داری آپ کی نہیں، وہ اپنی ساری کی ساری اولاد کو ذبح کر بیٹھتا ہے اس لیے کہ میری ذمہ داری نہیں۔ اور کتنی عورتیں ہیں ان کو غلط تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ کام تو مردوں کا ہے، آپ کا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے بگڑتے ہیں تو بگڑتے جائیں، اور وہی امت کا اثاثہ بننے والی یہ اولاد پھر امت کے لیے مصیبت بن جائے۔ جب دونوں اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں تو پھر اگر وہ زندہ رہیں نہ رہیں ان کی اولادیں دنیا کے لیے نعمت بن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرعی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی اس بات کی آگہی دے دی کہ یہ صرف مرد کا کام نہیں ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، بلکہ اللہ ذو الجلال نے آیت اتاری اور کیا فرمایا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله
مومن مردوں کے لیے خیر خواہ ہیں، کہ دوست ہیں، کہ مددگار ہیں، اسی طرح مومنہ عورتیں بھی مومنہ عورتوں کے لیے مددگار ہیں، خیر خواہ ہیں، اور ان کے خیر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے والی۔ صرف کیا ہے؟ دونوں ہی نیکی کا حکم کرتے، دونوں ہی برائی سے روکتے ہیں، دونوں ہی نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان دونوں کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کی برکھا ان پہ برستی ہے۔ یہ اس کے اللہ تعالیٰ نے جہاں مسئولیت کے بارے میں یہ بات بیان کر دی کہ مسئولیت میں بھی یہ برابر ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور پہلو میں بھی یہ بات پیش کر دی کہ یہ جو تصور پیش کیا جاتا ہے عرب کے اندر تھا اسلام سے، کہ عورت کو وراثت نہیں ملے گی، وراثت صرف اس کو ملے گی جو قڑیل جوان ہوگا، جو تلوار اٹھا۔ بچے بھی محروم اس قاعدے کی روح سے، اور عورتیں تو محروم ہی محروم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ مرد کی اگر وراثت ہے تو عورت کی بھی، لیکن کتنی ہے وہ حصے اللہ نے تقسیم۔ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وراثت کو تقسیم کر دیں، وراثت ہوئی ہے، صرف ان کے حصوں کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ جو حصے اللہ نے قائم کر دیے ہیں، جو اللہ کے رسول نے وضاحت دے دی ہے، اس کے بعد نئی تقسیم کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ قرآن کی ان دو آیتوں کو یہ وراثت کے پورے رکوع کے بعد دو ہی آیتیں ہیں، یہ اللہ کی حدود ہے، جس نے اس کی پاسداری کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے اس کو پامال کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ بس یہ دو آیتیں رکوع کے آخر میں پڑھنے والی ہیں، اور فیصلہ کرنے والا ہے کہ آج امت کس ڈگر پہ چلی ہے۔ جاہلیت کا رنگ ابھی بھی باقی ہے، بڑے بڑے سمجھدار اور عقل مند لوگ بھی بہنوں کے حقوق غصب کر جاتے ہیں، ان کو وراثت نہیں، بیٹیوں کے حقوق غصب کر جاتے ہیں۔ اور شریعت یہ کہتی ہے کہ من ظلم قید شبر من الارض، یہ بلشت، چلو میں کمزور آدمی ہوں، میرا ہاتھ کچھ بلشت میری کچھ چھوٹی ہوگی، کسی بڑے آدمی کی بلشت کو بھی دیکھے تو مرلہ تو نہیں نہ بنتا، یہاں ایکڑوں کے حساب سے ہضم کر لیتے ہیں، بیٹی کو وراثت نہیں دیتے۔ کیا اس ظلم کا قیامت کو حساب نہیں ہوگا؟ بہنوں کے حقوق مارے ہوئے ہیں، وراثت نہیں دیتے۔ حدیث کہتی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ اگر ایک بالش بھی کسی نے ظلم کرتے ہوئے زمین کو ہتھیا لیا تو دیگر روایات کو میں ساتھ ملاتا ہوں، عذاب کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے 7 زمینوں کی مٹی کھود کے لاؤ، کوئی لا سکے؟ اس کو کندھے پہ اٹھاؤ، کوئی اٹھائے گا؟ پورے محشر کے میدان کا چکر لگاؤ، کوئی لگائے گا؟ پھر اللہ ذو جلال جس صحیح بخاری کی روایت کا میں نے حوالہ دیا ہے، طوقہ من 7 اراضین، 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گردن میں لٹکا دیا، اور 5واں عذاب ثم یخسف اللہ بہ الارض، اللہ پھر اسے 7 زمینوں کے نیچے دھنسا دے۔ اور قرآن سچ، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، دیکھا کہ بہن کا خامد فوت ہو گیا ہے، اور کچھ تو ایسے ظالم گھرانے ہیں، باپ فوت ہو جائے تو 40 سال گزر جاتے ہیں، جان بوجھ کے بہن کا نکاح نہیں کریں گے کہ کل کو پھر زمین دینی پڑے گی، جب دوسرا گھر آئے گا تو یہ زمین ادھر جائے گی۔ اور یہ بھی ایک جاہلیت کا تصور تھا جس کو اللہ کے رسول نے قریت کے نکال دیا، جو آج بھی باقی ہے۔ بیٹے کی اولاد تو اپنا خون ہے، اور بیٹی کی اولاد جو ہے بیگانہ خون ہے۔ اللہ کے رسول نے کس کو اپنا خون کہا ہے؟ حسن و حسین کس کے بیٹے تھے؟ کہا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ حسن یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور اپنے ران پہ بٹھا کے تھپکی دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹے کی اولاد بھی خون ہے اور بیٹی کی اولاد بھی خون ہے۔ یہ فرق کرنا یہ جاہلیت کا تصور تھا، اسی تصور کو تو مٹانے کے لیے محمد مصطفیٰ نے دن رات لوگوں کو سمجھایا، اور آج فیصلے بھی اسی پہ ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تو کوئی نہیں تھا، بیٹی کی اولاد ہی تھی۔ یہ دونوں حسن و حسین جو جنت کے شہزادے ہیں، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے شہزادے ہیں،
ہونا تو نعوذ باللہ یہ چاہیے تھا اگر جاہلیت کو دیکھا جاتا، چونکہ یہ بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ جنت کے نعوذ باللہ شہزادے نہیں ہوں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ کی طاہر اور مطہر زبان سے نکلا ہے، وہ جنت کے شہزادے ہی ہے اور بیٹی کے بیٹے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے امت کو یہ بات سمجھائی کہ ان تصورات سے اپنے آپ کو روکو جن تصورات سے انسانیت مسخ ہوتی ہے، بلکہ عزت دی، مرد کو بھی عزت، عورت کو بھی عزت۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اللہ عز و جلال نے ان 10 چیزوں کے بعد عورت کو مزید 7 انعامات سے نوازا۔ اس کی تخلیقی نزاکتوں کا خیال رکھتے ہوئے کہا کہ اس پر جہاد فرض نہیں ہے، اس پر جماعت اور جمعہ فرض نہیں ہے، اس پر احرام کی پابندیاں نہیں ہیں، اور اس پر بعض ایام میں نماز اور روزے کی پابندی نہیں ہے۔ کس وجہ سے رخصتیں مل گئی؟ اس کی تخلیقی نزاکتوں کا خیال کرتے ہوئے۔ اللہ ذو الجلال نے اس کی قلبی نزاکتوں کا بھی خیال رکھا۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اللہ کے رسول کے پاس جب ان کے خامد ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ نے زہار کر لیا۔ زہار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہہ دے اپنی بیوی کو کہ تم میری ماں جیسی ہو، تو جب تک 60 مسکینوں کا کھانا نہ کھلائے اس کو بیوی نہیں بنا سکتی۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ بیٹھی تھی، اکل مالی، میرا مال بھی اس نے کھا لیا، وافنا شبابی، میری جوانی بھی ختم ہو گئی، ونثرت له بطنی، بچے بھی میں نے پیدا کیے، حتی اذا کبرت سنی وانقطع ولدی ظاہر منی، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، بچے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں، اب یہ مجھ سے زہار کر بیٹھا ہے۔ اتنی بات ہوئی تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے تو نہیں سنا کہ اللہ کے رسول کو خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن پیدا کرنے والے مالک نے سن لیا اور ساتھ ہی جبریل آگئے اور یہ آیتیں اتر آئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔